رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ روزے فرض کیے گئے من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی کہ پہلے امتوں پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آگے اس کی وجہ بھی بتا دی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ، اپنے رب سے تعلق جوڑ لو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے جتنے بھی امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، وہ بھی روزے رکھتے تھے، ہاں طریقہ کار مختلف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو روزہ رکھنے کا جو مہینہ ملا، وہ مہینوں میں سب سے بہتر، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، پھر بزرگان دین جتنے بھی گزرے ہیں، تو رمضان کے مہینے میں انہوں نے اپنے سارے کام چھوڑ کر جو ضروری ہے اس کے علاوہ باقی اللہ کے عبادت میں رمضان کا مہینہ گزارتے تھے۔ پورا مہینہ اللہ کے عبادت میں مشغول ہے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ دن کی پرواہ کی نہ رات کی پرواہ کی، کہ جیسے ہی موقع ملا اللہ کے عبادت میں مشغول ہے، قرآن سے دل لگائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی مہینے میں جبرائیل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے، قرآن تلاوت کیا کرتے تھے، قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے ہم بھی قرآن سے دل لگا لیں کہ رمضان کی مہینے میں جو ہمارے ضروری کام ہے ان کے علاوہ باقی وقت جو ہے وہ ہم قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، عبادت میں اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، کہ دن ہو رات ہو اللہ کی عبادت میں ہم مشغول رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، کہ جب رمضان داخل ہوتا ہے، جب رمضان شروع ہو جاتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک اور روایت میں ہے، فتحت ابواب الجنہ، کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی رمضان مبارک شروع ہو، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں کہ اللہ کے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ انتظار میں ہے کہ کون میرا بندہ ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے، اس میں اللہ سے انسان جو مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی رمضان میں اللہ کو یاد نہ کرے، اللہ کی عبادت نہ کرے، غفلت رہے، تو پھر اس سے بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا، اور جس نے قیام کیا رمضان کی مہینے میں ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور ثواب کی نیت سے، خالص ثواب کی نیت سے، قیام اللیل، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں یا نوافل آپ لے لیں، رات کی جو عبادت ہیں، کھڑے ہو کر جو عبادت کرتے ہیں، قیام اللیل، تراویح، نماز، نوافل وغیرہ،
ومن قام رمضان ایمانا، جس نے قیام کیا رمضان کی مہینے میں ایمانا، ایمان کے ساتھ، واحتسابا، اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا، جتنے گناہ اس نے کیے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا۔ ومن قام لیلۃ القدر، اور جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ، جو چھوٹے موٹے گناہ ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گا، اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، اور باقی مہینوں پر اس کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری امت کی فضیلت باقی امتوں پر ہے، اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، اور شعبان کی مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمام انبیاء پر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان کی مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح کہ اللہ کی فضیلت اللہ کی مخلوق پر۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی آدم کا ہر عمل، جو بھی وہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کئی گنا اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی انسان اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 کا ثواب دے دیتا ہے۔ یہ ایک نیکی کریں گے تو اس پر 10 کا ثواب ملتا ہے، یہ ایک نیکی پر 10 گنا اللہ تعالیٰ ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا یہ جو اجر و ثواب ہے یہ بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو وہ ہر انسان کے عمل کے اوپر ہے کہ جتنا اخلاص ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ نیکیاں بڑھا دیں گے، اجر و ثواب دوگنا کر دیں گے۔ کہ جس میں اخلاص کم ہو اس کو کم ثواب ملے گا، جس میں زیادہ اخلاص ہو اس کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ تو یہ بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک یہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر میں عطا کروں گا، اس کے لیے کوئی حساب نہیں، بے حساب اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔